السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 510، سورہ الرعد، آیت 10 تا 11، پارہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ برابر ہے تم میں سے جو بات چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے، اور وہ جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہے اور دن کو ظاہر پھرنے والا ہے، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ اسے بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ سواء برابر، ایکول ہے، منکم تم میں سے، من جو کوئی اسرا آہستہ کہے، القولا بات کو، ومن اور جو کوئی جہرا بلند آواز سے کہے، بھی اسے، ومن اور جو شخص کے ہوا وہ مستخفم چھپنے والا ہے، باللیل رات میں، وساربن اور چلنے والا ہے، بالنہار دن میں، لہو اس کے لیے، معقبات باری باری آنے والے ہیں، من بین یدیہ اس کے آگے سے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغیر نہیں بدلتا، ما اس کو جو، بقوم کسی قوم کے پاس ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، یغیروا وہ بدل لیں، ما بانفسہم اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، وَإِذَا اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بقوم کسی قوم کے ساتھ، سوءً برائی کا یعنی عذاب کا، فلا مردہ تو نہیں ہے کوئی پھیرنے والا، لہو اس کو، وما لہم اور نہیں ان لوگوں کے لیے، من دونہ اللہ تعالیٰ کے سوا، من وال کوئی کار ساز۔ پیارے بھائی اور بہنوں، سورہ الرعد کی آج کی آیات بینات، اللہ وحدہ لا شریک بڑی ہی عظیم ذات ہے، اور وہ رب بہت بلندیوں پر ہے، اور وہ پروردگار بہت بڑا ہے، اور وہ پروردگار غیب حاضر سب کو جاننے والا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو چھپ چھپا کر بات کرے اور جو اعلانیہ بات کرے، جو کوئی رات کے اندھیرے میں چھپا ہو یا دن دہاڑے گلیوں میں پھرنے والا ہو، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سب برابر ہے۔ چھپ کر بات کرے اللہ وہ بھی سنتا ہے، اور سارے لوگ میں اونچی آواز میں بات کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، اور جو رات کے اندھیروں میں چھپ چھپا کے کوئی عمل کرے اللہ وحدہ لا شریک اسے بھی جانتا ہے، اور جو کوئی دن دہاڑے چلنے والا ہے، پھرنے والا ہے، دن دہاڑے اوپنلی گلیوں محلوں میدانوں میں کچھ کرنے والا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے بھی جانتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ذات کتنی عظیم ذات ہے۔ کوئی سرگوشیوں میں بات کرے اللہ کو یہ بھی علم ہے، کوئی بھری مجلس میں بات کرے اللہ کو یہ بھی علم ہے، کوئی ایک اکیلا بات کرے یا حرکت کرے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور کوئی ساری کی ساری مخلوق جو باتیں کر رہی ہے، جو کر رہے ہیں، اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ پر برابر ہے، چھپی ہوئی بھی، ظاہر بھی، بلند آواز بھی اور اوپن حرکت بھی، اور پردوں کے پیچھے ہونے والا معاملہ بھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس رب العالمین نے، اس اللہ وحدہ لا شریک نے بندے کے آگے پیچھے کئی پہرے دار لگا دیے ہیں۔ اللہ نے بندوں کے، مخلوق کے، انسانوں کے پیچھے یکے بعد دیگرے کئی آنے والے پہرے دار لگا دیے ہیں، اور یہ پہرے دار کون ہیں؟ یہ ملائکہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو بندوں کی حفاظت کرتے ہیں اور بندوں کی نقل و حرکت کو نظر میں بھی رکھتے ہیں اور نوٹ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ کئی پہرے دار یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے محافظ اور نگران مقرر کیے گئے ہیں۔ اللہ نے ان ملائکہ کو محافظ اور نگران کے طور پر مقرر کر رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام کس قدر منظم ہے اور کس قدر بھرپور ہے۔ اب یہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کی کیا صورتحال ہے، تو اس تعلق سے کچھ باتیں حدیث میں آئی ہیں، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آپ بہتر ہی جانتا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر بلکہ صحیح مسلم کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے 2814 نمبر کی حدیث میں فرمایا ما منکم من احد الا قد وکل به قرینہ من الجن قالوا وإياك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وإياي الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر، رواہ مسلم۔ فرمایا تم میں سے جو بھی شخص ہے، تم میں سے جو بھی کوئی شخص ہے، یعنی ہر بندے، ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک ساتھی، ساتھ رہنے والا جنوں میں سے مقرر کیا گیا ہے، اور ایک ساتھی وہ فرشتوں میں سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ایک قرین، ایک جن مقرر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری مدد کی ہے اور وہ تابع ہو گیا ہے، وہ مجھے خیر و بھلائی کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرشتوں کے تعلق سے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 555، مسلم میں 632، فرمایا کہ فرشتے صبح اور عصر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں، ان وقتوں میں آنے جانے والے ملائکہ کی ملاقات ان دو نمازوں میں ہوتی ہے، یعنی عصر میں اور فجر کی نماز میں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے
آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں اور اللہ نے نگران مقرر کر رکھے ہیں۔ تو بندہ کوئی بھی حرکت کرتا ہے اور کوئی بھی کلام کرتا ہے اور بات کرتا ہے، اسی طرح دو فرشتے کرامن کاتبین کی صورت میں بھی ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں تو ملائکہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ایک بھرپور منظم نظام ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ بے شک نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک اپنی نعمت کو، اللہ کی نعمت جو کسی قوم کے پاس ہے اسے اللہ نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود بدل دیں۔ کیا مطلب؟ اللہ وحدہ لا شریک کی جب تک کوئی قوم اطاعت کرتی ہے اور اللہ کے احکامات کو بجا لاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہیں بدلتا، مطلب نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے اور عذاب نازل نہیں کرتا۔ عذاب کب پڑتا ہے؟ کہ جب بندے خود ہی اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کی نعمت کی بے قدری کیا ہے، ناشکری کیا ہے؟ وہ اطاعت کے دامن سے خود کو دور کر لینا اور اللہ کے احکامات کو رد کرنے لگ جانا۔ تو جب کوئی قوم اللہ کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کرے، احکامات کو ماننے کی بجائے احکامات کو رد کرنا شروع کر دے، اللہ اپنی نعمت چھین لیتا ہے۔ اور جب اللہ اپنی نعمت چھین لیتا ہے تو نعمت کے بدلے پھر عذاب دیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ کر لے کہ اب اس قوم کو ہلاک کرنا ہے، جیسے اللہ نے سمود نامی قوم کو ہلاک کیا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر قوموں کو ہلاک کیا، جیسے عاد نامی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، اور اسی طرح دیگر پیغمبروں کی قوموں کو۔ تو جب اللہ کسی قوم پر اپنے عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فرمایا کہ پھر اس عذاب کے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، یعنی اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ اب عذاب آنا ہے تو پھر عذاب آ کر ہی رہتا ہے، اور پھر عذاب آتا ہے اور یہ نافرمان لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اب نافرمانوں کے اندر کئی فرما بردار بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب اکثریت نافرمانوں کی ہو جائے، جب اکثریت کافروں، مشرکوں، بے ایمانوں کی ہو جائے، جب اکثریت کا حال یہ ہو کہ وہ اللہ کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے روندنے والے ہوں، تو پھر اللہ عذاب لاتا ہے، اور اگر کچھ چند گنے چنے اچھے لوگ موجود ہوں تو وہ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں، دیگر احادیث کے اندر ہمارے لیے یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ یہ ایمان والوں کو اور صالحین کو چاہیے کہ وہ ضرور جاری رکھیں، حالات چاہے سرسبز و شاداب ہوں یا حالات چاہے تنگ و تاریک ہوں، ہر صورت کے اندر، ورنہ جب خباثت زیادہ ہو جائے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ کا جب عذاب کا ارادہ کر لے تو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں کہ اللہ کے آتے عذاب کو روک لے یا اللہ کے آتے ہوئے عذاب کو واپس لوٹا دے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، اور جناب زینب بنت جحش فرماتی ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلاکت اور عذاب کے اور فتنوں کے حوالے سے بیان فرمایا، ہلاکت، عذاب اور فتنوں کے حوالے سے بیان فرمایا، تو جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، کیا نیک لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ یہ جو آپ نے عذاب اور ہلاکت کے متعلق بتایا، فتنوں کے متعلق بتایا کہ فتنے قریب آ گئے، ہلاکت ہے، تو ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہیں اور ہوں گے
اور اس کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے. انالکو وفینا الصالحون، ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیکوکار بھی موجود ہوں گے. آپ نے فرمایا نام، جی ہاں، نیکوکاروں، عبادت گزاروں، ولی اللہ، اولیاء اللہ لوگوں کے ہونے کے باوجود ہلاک ہوگے. پتہ ہے کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کثر الخبث، جب خباثت کی بھرمار ہو جائے گی نا تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. جب خباثت زیادہ ہو جائے، نافرمانی اور کفر اور گناہ زیادہ ہو جائیں، اللہ کا عذاب آتا ہے. اب جب عذاب آئے گا تو نیکوکار بھی ساتھ میں ہلاک ہو جائیں گے. تو کیا فرمایا؟ جب لوگ خود ہی اللہ کی نعمتوں کو ٹھڈے مارنا شروع کر دیں، اور اللہ کی نعمتوں کو ٹھڈے مارنا، پاؤں تلے روند ڈالنا، یہ کیا ہے؟ پاؤں تلے روند ڈالنا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیں، ہم نافرمان بن جائیں اور نافرمانیاں کرنے لگ جائیں. تو پھر بھائیوں کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت چھین لیتا ہے. یہ پہلا عذاب، نعمت کا چھین جانا بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے. دوسرا عذاب، اللہ باقاعدہ عذاب مسلط کر دیتا ہے، جیسے سمود نامی قوم پر، عاد نامی قوم پر اللہ نے اپنے عذاب مسلط کیے. اور ہوتا کیا ہے؟ تو جب قوم کے اندر خبیث لوگوں کی اور خباثت کی بھرمار ہو، عذاب آتا ہے. جہاں گندے اور برے لوگ ہلاک ہوتے ہیں وہیں نیکوکار بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ گندے اور خبیث لوگوں کی بھرمار تھی. گندے اور خبیث لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ قوموں کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں عافیت کا، بچ جانے کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.